अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात, ये बयान आप शान अहले बैत के जानिब से सुन रहे हैं, और जो हजरात इस बयान को पहली बार सुन रहे हैं, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये बयान आखिर तक सुनें। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद मजहर हसन। इस बयान में हम जानेंगे मालिक दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस उम्मत पे कितने एहसानात हैं। तो आइए बयान की तरफ बढ़ते हैं। हजरात और ख्वातीन माँ बहनें, इस बयान को गौर से सुनें और समझें। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए पैगंबर को भेजते रहे और दौर में नबी आते रहे और अल्लाह का पैगाम अपने अपने उम्मत को देते रहे। इस दुनिया में जितने नबी आए, उन सारे नबियों में सबसे अफजल जो हैं वो हमारे आपके आका हैं। अपने आका जैसा कोई नबी नहीं, अपने आका जितना कोई नबी खूबसूरत नहीं, अपने आका जैसा कोई हसीन व ज़मीन नहीं, अपने आका जैसा किसी नबी को इख्तियार नहीं दिया गया। इस दुनिया में जितने नबी आए, उन सारे नबियों में सबसे अफजल जो हैं वो हमारे आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। अपने आका जैसा कोई नबी नहीं, अपने आका जितना कोई नबी खूबसूरत नहीं, अपने आका जैसा कोई हसीन व ज़मीन नहीं, अपने आका जैसा किसी नबी को इख्तियार नहीं दिया गया, अपने आका जैसा किसी नबी का रुतबा नहीं। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दोनों जहां का मालिक और मुख्तार बनाया, दोनों जहां का बादशाह बनाया और दोनों जहां की नेमतें देकर दुनिया में भेजा। इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वो हुजूर के सदक़े में है। सूरज को सुमाए हुजूर के सदक़े मिला है, चाँद को चांदनी आका के सदक़े मिला है। ये ज़मीन आसमान आका के लिए बनाया गया, ये चाँद सूरज सितारे आका के लिए बनाया गया। चाँद को जो चांदनी मिली वो हुजूर के हुस्न के सदक़े में मिला है। अल्लाह ने आका को इतना अफजल बनाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करता है कि मेरे बाद अगर कोई ज़ात है तो वो ज़ात मेरे महबूब का है। जिस तरह अपने आका सारे नबियों में अफजल है, उसी तरह आका की उम्मत सारे नबियों की उम्मत से अफजल है। अल्लाह ने किसी नबी के उम्मत से ये नहीं कहा कि तुम खैर वाले उम्मत हो, मगर अपने महबूब के उम्मत के बारे में कहा है कि ऐ मेरे हबीब, जिस तरह आप मेरे महबूब हैं, उसी तरह आपकी उम्मत मेरे नज़दीक महबूब है। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहता है, ऐ मेरे महबूब, माजी के अम्बिया के उम्मत 2 रकात नमाज अदा करता है, मैं उसे 2 रकात नमाज अदा करने का ही जवाब देता हूँ। मगर आपकी उम्मत 5 वक्त का नमाज अदा करेगा तो मैं 50 वक्त की नमाज अदा करने का सवाब लिखता हूँ। अगर हुजूर ना होते तो ये दुनिया नहीं होती, अगर अल्लाह ने हुजूर को नहीं बनाया होता तो ये दुनिया भी नहीं बनी होती। हमारे आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इख्तियार देखिए। आका जब चाँद की तरफ इशारा करते हैं तो चाँद 2 टुकड़े हो जाते हैं, सूरज की तरफ इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है। ज़मीन पर रहकर लौहे महफूज के ऊपर लिखी हुई तहरीर को पढ़ लेते हैं। आका के निगाह का ये आलम है कि ज़मीन पर रहकर जन्नत की खबर दे रहे हैं, ज़मीन पर रहकर आसमान की खबर दे रहे हैं, ज़मीन पर रहकर अर्श इलाही को देख रहे हैं, ज़मीन पर रहकर अल्लाह से हम कलाम कर रहे हैं, ज़मीन पर रहकर आसमान पर रहने वाले मखलूकों की खबर दे रहे हैं। आका से कोई गैब छुपा ही नहीं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही न छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। हजरात, अल्लाह से बड़ा कोई गैब नहीं। जब अल्लाह ही खुद को नहीं छुपाए अपने महबूब से तो और किस चीज़ को छुपाएगा। हजरात, आपने गौर किया होगा कि जब कोई शख्स किसी को ऊंचे अहदे पर फाइज करता है या किसी को किसी मुल्क का हुक्मरान बनाता है तो उसे हुकूमत देने से पहले उस मुल्क से तारुफ कराया जाता है, उस मुल्क के बारे में तमाम चीज़ें बता दिया जाता है। ठीक इसी तरह जब अल्लाह ने अपने महबूब को दोनों जहां का मुख्तार बनाया तो अल्लाह ने किसी चीज़ को छुपाया नहीं। अल्लाह ने अपने महबूब को हर चीज़ बता दिया, हर गैब को बता दिया, हर गैब से पर्दा उठा दिया, कोई हिसाब नहीं। आका के निगाह से दोनों जहां में कोई शय छुपा नहीं। आका समुंदर के आखिरी तह को भी देखते हैं, ज़मीन के आखिरी सतह को भी देखते हैं, ज़मीन से आसमान की दूरी कितनी है उसे जानते हैं, ये दुनिया ज़मीन के कितने हिस्सों पे बसी है उसे भी जानते हैं। आज साइंसदान इस बात को बता रहे हैं कि दुनिया में 75% सिर्फ पानी है और 25% ज़मीन पर दुनिया कायम है। लेकिन हुजूर पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले अपने उम्मत को ये तालीम दे रहे हैं, ये दुनिया सिर्फ मिट्टी के एक हिस्सों पे बसी है, बाकी 3 हिस्सों में सिर्फ पानी ही पानी है। ये अपने आका की शान है, ये मकाम है अल्लाह के महबूब का। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, तुम उस राह पे चला करो जिस पे मोहम्मद रसूलुल्लाह चला करते हैं, उन राह पे चलो जिस पर तुम्हारे नबी चला करते थे। तुम उस राह पे चलो जिसका हुक्म तुम्हारे नबी ने दिया है। मैंने कामयाबी इन्हीं रास्तों पे रखा है,
میں نے تمہارے زندگی کی منزل کو انہی راستوں پہ بکھیر رکھا ہے۔ اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اپنے نبی کی در تلاش کرو، اگر تم مجھے پانا چاہتے ہو تو اپنے نبی کے چوکھٹ پہ پہنچو۔ میں نے اپنا سب کچھ اپنے محبوب کے چوکھٹ پہ رکھا ہے، تمہیں جو کچھ بھی ملے گا اسی چوکھٹ سے ملے گا۔ تم اپنے نبی سے وفا کرنا، تم اپنے نبی سے محبت رکھنا، تب جا کر تم مجھے پاؤ گے، تب جا کر تمہیں روشنی ملے گی، تب جا کر تمہیں زندگی کا مقصد حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری بات بتانے کے بعد دلیل دے کر بھی ثابت کیا ہے کہ اے میرے بندو، میں جانتا ہوں تم جب تک دیکھو گے نہیں، یقین نہ کرو گے، تو دیکھو میرے محبوب کے غلام بلال کو، جو ریت کی خاک چھانتا تھا، دن رات اس پر ظلم کیا جا رہا تھا، اس نے میرے محبوب سے وفا کیا، اس نے میرے محبوب سے محبت کیا۔ تم دیکھو اس کا مقام کیا ہے۔ کہاں بلال مدینے کی خاک میں بھٹکتا تھا، کہاں بلال زنجیر میں قید تھا، آقا سے وفا کیا، آج وہ کعبے کے چھت پہ نظر آ رہا ہے، خانہ کعبہ کے چھت پہ اذان دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ وہ کعبہ جسے اللہ نے اپنا گھر کہا ہے، وہ کعبہ جسے دیکھ کر بندہ جو دعا مانگے قبول ہو جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کر جو دعائیں مانگی جاتی ہے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتا۔ اللہ کے گھر کے معظم بن گئے۔ صرف اتنا ہی نہیں، کل قیامت کے دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ نہ تو ابو بکر پہلے جنت میں جائیں گے، نہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جنت میں جائیں گے، نہ عثمان غنی جنت میں جائیں گے، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جنت میں جائیں گے۔ جو سب سے پہلے حضور کے ساتھ جنت میں جائے گا وہ ایک غلام حضرت بلال ہوں گے۔ یہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا اذان عرش والے سنا کرتے تھے۔ جب ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کا اذان نہ دیا تو اللہ نے وقت کو روک دیا۔ اس دن دوپہر سے شام ہوا ہی نہیں جب تک بلال نے اذان نہیں دیا۔ یہ مقام ہے آقا سے وفا کرنے والوں کا، جس کی آواز زمین سے عرش تک پہنچتا ہو، اللہ کے عرش سے ٹکراتا ہو، اسے حضور کا غلام کہتے ہیں۔ یہ وفا کا صلہ ہے۔ یہ مقام حضور کے صدقے میں ملتا ہے۔ دنیا میں اور کوئی در نہیں دوجا جس در پہ یہ عزت ملتی ہو۔ یہ امت سب سے افضل ہے تو حضور کے بدولت، یہ امت اگر زندہ ہے تو آقا کے بدولت، یہ امت اگر اس شان شوکت سے دنیا میں پھل پھول رہا ہے تو آقا کے بدولت۔ سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا وہ آقا کا امت ہوگا۔ سب سے پہلے قیامت میں جس کا حساب و کتاب ہوگا وہ آقا کا امت ہوگا۔ پل صراط پر جبرائیل اپنے پر کو فرش بنا دیں گے صرف آقا کے امت کے لیے۔ اتنا ہی نہیں، جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام انسانوں سے حساب کتاب لے گا، اس کے زندگی کے بارے میں پوچھے گا، تو سارے لوگ کا حساب کتاب سر عام لیا جائے گا، لیکن حضور کے امت کا حساب تنہا لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے امت کا حساب، ہم گنہگاروں کا حساب دنیا سے چھپا کر کے لے گا۔ آج مسلمان جتنا گناہ کر رہا ہے لیکن پھر بھی اس پر عذاب نازل نہیں ہوتا، وہ صرف و صرف آقا کے بدولت ہے۔ ورنہ ایسے بھی امت اس دنیا میں آئے ہیں جنہیں پانی میں بہا دیا گیا، ایسے بھی امت اس دنیا میں آئے ہیں جن کے چہرے کو جانور کا شکل بنا دیا گیا، جسے آگ میں جلا دیا گیا، تباہ کر دیا، ذلیل کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ لیکن یہ امت اگر اب تک سلامت ہے تو وہ آقا کے بدولت ہے۔ ہم پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جتنا احسان ہے کہ دنیا کے سارے انسان مل کر بھی اگر اس احسان کو چکانا چاہے تو نہیں چکا پائے گا۔ آقا جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اپنے زبان سے صرف و صرف اس امت کا نام لیا، پروردگار میری امت کو میرے حوالے کر دے، رب حبلی رب حبلی رب حبلی۔ جب زندگی جیا تو صرف اس امت کے لیے جیا۔ جب اللہ کے بارگاہ میں گئے، اللہ کو جب دیکھا، جب معراج پہ گئے تب بھی اس امت کو یاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار پوچھتا رہا، میرے محبوب آپ کو کیا چاہیے؟ تو صرف و صرف اس امت کا خیر مانگا کہ میرے رب میری امت میری امت میری امت میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ جب دنیا سے جانے لگے اس وقت بھی آقا کے زبان پہ صرف و صرف ایک ہی الفاظ تھا، میری امت میری امت کی میری امت کی مغفرت فرما دے۔ جب صحابہ نے آقا کو لحد میں اتارا اور ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے کفن کو اٹھایا تو آقا کا لب حرکت کر رہا تھا۔ جب صحابہ نے اپنا کان آقا کے لب ناز کے پاس لے کر گیا تو سنا یہ آواز آ رہی تھی، میرے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، میرے امت کی مغفرت فرما۔ حضور نے اس امت کے سوا اپنے 63 سالہ زندگی میں اور کچھ نہیں مانگا۔ اپنی تمام زندگی ہم گنہگاروں کے لیے جیے۔ کبھی اپنے لہو بہا رہے ہیں، کبھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی در بدر کی ٹھوکریں کھاتے نظر آ رہے ہیں، کبھی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی سجدے میں روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی تلوار کی چھاؤں میں نظر آ رہے ہیں۔ حضرات، دنیا میں ایک ہی ایسی ہستی ہے جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا، بنا کسی لالچ کے، بنا کسی مطلب کے۔ وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔
جس نے اپنی جان مال اپنے خاندان کو قربان کر دیا اس امت پہ، جس نے اپنے نواسے کو، اپنے ذکر کے ٹکڑے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان کر دیا اس امت پہ، اس دین پہ، پھر بھی آہ تک نہ نکلا دل سے، تاکہ میری امت اس دنیا میں پھل پھول سکے، میری امت آباد رہے، میری امت کو کوئی تکلیف نہ ہو، میری امت سلامت رہے، میری امت وقار سے جیے اس دنیا میں، میری امت عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ یہ سب کیا اپنے امت کے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضرات، کون ہے اس دنیا میں اتنی محبت کرنے والا؟ کون ہے ہمیں اتنا چاہنے والا؟ کون ہے جس سے ہم وفا کی امید کر سکتے ہیں؟ جو ہمیں دنیا میں بھی کام آ رہے ہیں، ہمیں قبر میں بھی کام آ رہے ہیں، اور ہمیں قیامت میں بھی بخشوائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میری ایک ایک امت بخشا نہیں جائے گا، اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اتنے احسانات ہیں آقا کے ہمارے اوپر، تو اس در کو نہ بھولیں، اس در سے دور نہ ہوں۔ جو رسول اللہ سے وفا کیا، جو رسول اللہ کا غلام بن کے جیا، جو آقا کا غلام بن کر کے جیا، جو آقا کے یاد میں اپنے زندگی کو گزارا، جس نے رسول اللہ سے وفا کی، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، دنیا اس کے قدموں کے آگے جھکتا ہے، وہ دنیا کا بادشاہ بن کے رہتا ہے، اس کا قبر بھی آسان ہو جاتا ہے، اس کا آخرت بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جس نے رسول اللہ کے دامن کو تھاما، وہ کہیں رسوا نہیں ہوتا، کبھی ذلیل نہیں ہوتا، کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ اس دامن کا سایہ ایسا ہے، جو اس کے سائے میں آیا وہ ہر جگہ فتح یاب ہوتا ہے۔ جس نے اس دامن کو تھاما، وہ دنیا میں بھی مسکراتا رہتا ہے، وہ قبر میں بھی مسکراتا رہتا ہے، اور قیامت کے دن بھی مسکراتا رہے گا۔ نہ تو اس پہ کوئی خوف ہوگا، نہ ہی اس پہ کوئی دہشت ہوگی، وہ ہر جگہ مسکراتا رہتا ہے۔ وہ دنیا میں بادشاہ کی طرح اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے آقا کے در سے ملا ہے، ہمیں جو عزت مل رہی ہے وہ آقا کے بدولت، ہمیں جو وقار ملا ہے وہ آقا کے بدولت۔ اگر میرے آقا اس دنیا میں نہ آتے تو یہ دنیا بنایا ہی نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے عظمت کے لیے اس دنیا کو بنایا، اور اپنے محبوب کے عظمت کے لیے ہی قیامت کا دن برپا کرے گا۔ یہ دیکھو دنیا والو، میرے حبیب کا وقار کیا ہے، میرے حبیب کا مقام کیا ہے، میرے حبیب کا عظمت کیا ہے۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں میرے ٹکڑے اگر تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، تو اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت عطا کر دے۔ ہم جیے تو اپنے آقا کے لیے، ہم مرے تو اپنے آقا کے لیے۔ آمین و شمہ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بیان میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اگلے بیان میں۔